آپ تمام شیعہ سنی مسلمانوں کو جشن ظہور نور محمد مصطفیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ڈھیروں مبارکباد ہو۔ خیر مبارک ایسے کہنا چاہیے جیسے کم از کم بندہ اپنی خوشی میں خیر مبارک کہے۔ کوئی آپ کو گھر آ کے بیٹے کی مبارک دے تو آپ آگے سے یہ نہیں کہیں گے خیر مبارک، آپ کم از کم مسکرا کے کہیں گے خیر مبارک۔ اور آج عام گھر میں بیٹا نہیں آیا، آج ابو طالب کے گھر میں خوشی آئی۔ تو ایک دفعہ ذرا سارے مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، کیونکہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ جشن سنا جاتا ہے۔ آپ نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ جشن منایا جاتا ہے، تو جشن منانے کے لیے ضروری ہے کہ بارگاہ ہو، پنڈال ہو، پڑھنے والا ہو، سننے والے ہوں۔ اور یہ عام جشن نہیں، یہاں سننے والوں میں کہیں آدم بیٹھا ہے، یہاں سننے والوں میں کہیں نوح بیٹھا ہے، کہیں ابراہیم ہیں، کہیں موسیٰ ہیں، کہیں عیسیٰ ہیں۔ کیوں نہ آئے 1.25 لاکھ نبی جشن مصطفیٰ میں کہ یہ ان کے بھی مولا کا جشن ہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اگر جشن والا چہرہ بنے تو میں سورہ انبیاء سے آیت نمبر 107 کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں کہ جو آیت ہر بچے بوڑھے بزرگ کو زبانی یاد ہے۔ ربیع الاول آتے ہی گلیوں بازاروں میں بینروں پر یہ آیت لکھی جاتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے آپ کو عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو عالمین پر اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نیچے ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو 2 عالم پر رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ عالمین کا مطلب صرف 2 عالم ہوتے ہیں؟ تو عالمین کتنے ہیں کہ جن پہ محمد اللہ کی رحمت بن کے آئے؟ نہ عالم 1 ہے، نہ 2 ہیں، نہ 5 ہیں، کم از کم 18,000 عالمین تو لکھے گئے ہیں تاریخ و حدیث میں۔ لیکن ہمیں یہ بھی نہیں کہ لوگ کہیں 18,000 عالمین ہیں، تو پھر پتہ کیسے چلے کہ جو 17 ربیع الاول آیا ہے وہ کتنے عالمین پہ رحمت ہے؟ تو اللہ نے اپنے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ جتنے عالمین کا اللہ رب ہے اتنے عالمین پہ محمد اللہ کی رحمت۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا بھائی، جن کے چہرے جشن سننے والے ہیں وہ ذرا ایک دفعہ ذرا سر اٹھانا۔ جتنے یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، جتنے عالمین پر اللہ رب ہے، میں چونکہ شان رسالت وہ پڑھنے لگا ہوں جو سرکار ابو طالب اور سرکار ابو طالب کے بیٹوں سے سنی ہے، چونکہ شیعہ مولویوں سے سنی ہوئی شان رسالت پڑھنے کے عادی نہیں۔ ہم شان رسالت پڑھتے بھی وہ ہیں، سنتے بھی وہ ہیں جو یا سرکار ابو طالب نے پڑھی ہو یا پھر ابو طالب کے 12 امام بیٹوں نے پڑھی ہو۔ چونکہ جمعہ رات کی رات کو صدقے کی روٹیاں مانگ کے جمعے کے خطبوں میں ابو طالب کو بھونکنے والا مولوی نہیں جانتا کہ محمد کی شان کیا۔ آپ جی صدا سلامت رہیں، ذرا ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگ لینا۔ تو شان رسالت وہ پڑھی جائے گی جو محمد کے گھر والوں نے بتائی ہے، چونکہ محلے داروں سے سنی ہوئی بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ کیوں اختلاف ہوا کہ مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو آئے تھے یا 17 ربیع الاول کو آئے تھے؟ معاملہ حل ہی یہاں سے ہو گیا۔ ہم نے کہا چلو محمد آئے تو دنیا میں 12 ربیع الاول، تو پھر
پھر مصطفیٰ دنیا سے گئے کب تھے؟ تو کہنے لگے گئے بھی 12 ربیع الاول کو تھے، آئے بھی 12 ربیع الاول کو تھے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ کے گھر میں کوئی مر جائے اور وہ 1 تاریخ کو پیدا ہوا ہو اور 1 تاریخ کو ہی مرے تو آپ اس کی سالگرہ منائیں گے یا برسی منائیں گے؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت، ہم تو اس کی برسی منائیں گے۔ تو پھر میں نے کہا آپ 12 ربیع الاول کو میلاد نہ منایا کریں بلکہ مصطفیٰ کا یوم وصال منایا کریں۔ کہنے لگے نہیں جی، آئے بھی 12 کو گئے بھی 12 کو، لیکن ابو طالب کے بیٹوں نے بتایا گئے تھے 28 صفر کو، آئے ہیں 17 ربیع الاول کو، چونکہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کب آیا ہے کب گیا ہے۔ آپ جی بھائی صدا سلام، جتنے بندے کرسیوں پہ ہیں جو سارے باہر ہیں ایک دفعہ مل کے سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ذرا چہروں کو اور کھلانا بھائی۔ اب پھول پھینکنے ہیں تو جلدی جلدی پھینکیں، چونکہ یہ پھول پھینکنے کا بہانہ کر کے اگر بندے چپ ہو گئے تو پھر باقی کی تقریر ضائع ہو جائے گی۔ وما ارسلنا کا ایک ہی دفعہ پھینکے نا جی، کوئی مسئلہ نہیں، جشن ہے، میں روک نہیں رہا، لیکن آپ نے توجہ ادھر رکھنی۔ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، جتنے عالمین پر اللہ رب ہے اتنے عالمین پر محمد اللہ کی رحمت ہے۔ تو پتہ چلا آج صرف لاہور میں جشن نہیں، آج صرف چونگ میں جشن نہیں، آج صرف ٹھوکر پہ جشن نہیں، آج صرف پنجاب میں جشن نہیں، آج صرف پاکستان میں جشن نہیں، آج صرف مکے اور مدینے میں جشن نہیں، جس جس جگہ پر محمد اللہ کی رحمت ہے آج اس جگہ پر جشن جاری ہے۔ آج کھڑی ہوئی ہیں کل عالم کی مخلوقات محمد کا صدقہ سمیٹنے کے لیے، اور آج اللہ دے رہا ہے محمد کا صدقہ، جھولیاں بھی پھیلانا، مصطفیٰ کا صدقہ سمیٹنا بھی، چونکہ ابھی تمہیں رحمت محمد اس امام بارگاہ میں اترتی ہوئی دکھائی دے گی۔ بندے کہتے ہیں محمد کی تعریف کی جائے، بھائی جو 18,000 عالمین کی سمجھ میں نہیں آتا وہ ہم انسانوں کے چھوٹے سے ذہن میں آئے کیسے؟ کہنے لگے نبی سب سے پیارے ہیں۔ میں نے کہا کتنے پیارے ہیں؟ کہا یوسف سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ میں نے کہا اگر کبھی حسن محمد کا اندازہ کرنا ہو تو پھر یوسف کے ساتھ تقابل نہیں کرنا۔ ہمیں حسین نے بتایا ہے، حسین ابن علی جیسے امام نے بتایا ہے کہ محمد کتنے خوبصورت ہیں۔ کوئی سید بیٹھا ہے تو داد دے، جتنے امتی بیٹھے ہیں تو بولنا واجب ہو جائے گا۔ جس نے 2 مہینے 8 دن حسین کی عزاداری کی ہے آج خوش ہونا اس کا حق ہے۔ بھائی کیسے بتایا حسین نے کہ محمد کتنے خوبصورت ہیں؟ 10 محرم علی اکبر کو 9 لاکھ کے سامنے کر کے بتاتا ہے کبھی بھی محمد کی مثال یوسف سے نہ دینا، ایسا حسین تھا جیسا میرا اکبر حسین۔ آپ جی بھائی آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد۔ نظر اللہ نیاز شہزادہ علی اکبر، آپ جی ہیں بھائی صدا سلامت رہیں۔ توجہ بھائی، بیٹا آپ بیٹھے، جس نے اٹھنے اٹھے، جس نے بیٹھنے بیٹھے، لیکن ایک دفعہ توجہ میری طرف رکھنا۔ اب پتہ چلا حسن محمد کا معیار یوسف نہیں، جس کے حسن کی مثال دینے کے لیے حسین جیسے امام کو بھی علی اکبر کی ضرورت ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ جی بھائی آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یا علی امیر المومنین، کیونکہ وہ 18,000 عالمین کی رحمت ہی نہیں، وہ 18,000 عالمین پہ حجت ہے۔ بھائی یہ کیچ کھیلنا بند کریں تو میں ذرا جشن پڑھ لوں جی، بسم اللہ۔ 18,000 عالمین پہ صرف رحمت ہی نہیں، وہ 18,000 عالمین پر حجت بھی ہیں، وہ اتنے عالمین پہ مالک و مختار ہیں
کہ جتنے عالمین پہ اللہ رب ہے تو فکرہ کہہ دوں، جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہے۔ آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو فکرہ پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا۔ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ فرما رہے تھے جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں مرتضیٰ ہے۔ علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ فرمائیے گا بھی، جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں مرتضیٰ ہے۔ رحمت للعالمین بھی ہیں، مالک العالمین بھی ہیں، اپنے عاشقوں کے دل کے حال سے واقف بھی ہیں۔ ہمارے جتنے برادران اہل سنت آج اس محفل ظہور محمد مصطفیٰ و امام صادق میں ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمارے نہیں، وہ جناب ابو طالب کے مہمان ہیں، کیونکہ بچے کے آنے کی مبارک بچوں کو نہیں دی جاتی۔ جس گھر میں محمد آئیں اس گھر میں مبارک دی جائے گی، جس کے لیے اللہ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا۔ کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو پھر ثابت کر کے دکھائے نا کہ اللہ نے آ کے محمد کو لوریاں دی ہوں، اللہ نے آ کے محمد کو نوالے کھلائے ہوں، اللہ نے آ کے محمد کی حفاظت کی ہو، اللہ نے آ کر کافروں کو کہا ہو کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھو ایک ہاتھ پہ چاند رکھو، اللہ نے کہا کہ کافروں کو کہا ہو کہ خبردار محمد کی طرف آنکھ نہیں اٹھانی۔ نہ بھائی، یہ سارے کام کیے ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا تھا میں کر رہا ہوں۔ اللہ صدا سلامت رہو، میں نے ایک نقطے تک لے جانا ہے، جہاں جہاں خدا وہاں وہاں مصطفیٰ، جہاں جہاں مصطفیٰ وہاں وہاں مرتضیٰ۔ میرے مطابق آج کے جشن کا پہلا فکرہ وصول کریں، یہ میلاد کیا ہے؟ 12 کو مناؤ یا 17 کو مناؤ، لیکن اللہ کرے کبھی بدھ کو جمعہ نہ پڑھو۔ آپ جی صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ توجہ فرمانا بھائی، 12 کو مناؤ خوشی ہے، 17 کو مناؤ خوشی ہے، لیکن آج تک اگر میلاد کا یہ فکر نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، بسم اللہ، امیر کائنات فرماتے ہیں، توجہ ہے جی، جس نے، اب وہ بات یہ ہے، یہ 2-4 منٹ صرف آپ کو زحمت دوں تو اس کے بعد آپ کا جیسے دل چاہے بھلے یہاں اٹھ کے دھمال بھی ڈالیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن 2 منٹ ذرا پیغام کی فکریں ہیں تاکہ جتنے شیعہ سنی مسلمان کثیر تعداد میں اکٹھے ہیں ان تک میلاد کا پیغام پہنچے۔ علی مولا فرماتے ہیں جس نے دل میں میری ولایت رکھ کر میرے بھائی محمد کے دنیا میں آنے کا جشن منایا، وہ جب قیامت میں اٹھے گا تو ایسے اٹھے گا کہ اس پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 18,000 عالمین پہ مصطفیٰ رحمت ہیں۔ اچھا، شیعوں کا قصور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم بکریوں کا باڑا صاف نہیں کروا سکتے، ہم جبرائیل کو محمد کا سرجن نہیں مان سکتے، ہم محمد کے بدن پہ کپ کپی نہیں مان سکتے، ہم مصطفیٰ کے دانت کو ٹوٹا ہوا نہیں مان سکتے۔
چونکہ علی بھی ہو محمد کا دانت بھی شہید ہو جائے، کہیں لکھا ہی نہیں۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے۔ ہم مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھ سکتے۔ ہم شیعوں کا قصور یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو اللہ کا نور مانتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کو سب سے اعلیٰ و اولا مانتے ہیں۔ ہم علی مولا کی حدیث انا عبد من عبید محمد کے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، ہم یہ مانتے ہیں۔ ہم اس لیے دنیا کو اچھے نہیں لگتے چونکہ ہم نے محمد کو بشر نہیں مانا، ہم نے انہیں نور مانا ہے، ہم نے انہیں رحمت مانا ہے۔ تو اب سنی دوست جا کر اپنی مسجدوں میں مدرسوں میں یہ بتائیں گے کہ جی محمد مصطفیٰ تو ہم جیسے بشر نہیں، تو پھر جو جمعے کے خطبے میں ابو طالب کو بھونکتا ہے وہ مولوی اگر کہیں ہوا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ محمد نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں، تو کبھی بھی اس آیت کے غلط ترجمے میں نہ آنا، چونکہ ترجمہ یہی ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر میں 17 ربیع الاول چونگ اور گرد و نواح کے اس غیرت مند مجمع کو بتا دوں کہ محمد نے کسے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ ایک دن سیدہ کے بابا اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے مولا علی آئے، رسول کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہوئے، پھر سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ محمد کے دل میں خیال آیا ہے تو میرا بھائی، ہے تو میرا حصہ، ہے تو میری جان، ہے تو میرا وسیع، ہے تو میرا وزیر، یہ میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا، یہ زمین پر کیوں بیٹھا ہے؟ تھوڑی دیر بعد سیدہ آئیں، علی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئیں، پھر حسن اور حسین آئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ زمین پر آ کر بیٹھ گئے۔ محمد کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ میرے پاس اوپر آ کے بیٹھیں یا میں ان کے پاس نیچے جاؤں۔ فوراً جبرائیل آیا، کہا محمد آپ ان چاروں کے پاس جا کے بیٹھیں، اور پھر محمد نے علی، سیدہ، حسن اور حسین کو سینے سے لگا کے کہا انما انا بشر مثلکم یوحا، میں تم چاروں جیسا بشر ہوں۔ میں آپ جو یہ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ میں تم چاروں جیسا، ہم جیسا نہیں، مصطفیٰ علی جیسے ہیں، مصطفیٰ سیدہ جیسے ہیں، مصطفیٰ حسن اور حسین جیسے ہیں۔ بڑی توجہ، اللہ کرے منہ میں وہ زبان ہی نہ ہو جو مصطفیٰ کا ذکر تو کرے مگر اہل بیت و آل مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے۔ ایک جملہ ذرا سر اٹھا کے سننا، ابھی تک میں نے جتنی تمہید کی یہ 20-25 منٹ کی، فضائل میں نے اتنے ہی اور پڑھنے ہیں اور میں نے لے لینی ہے اگلی منزل کی طرف اجازت، کہ محمد عالمین کی رحمت ہے، وہ رحمت بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں، وہ ہم جیسے بشر نہیں، وہ ابو طالب کی گود کے پالے ہوئے ہیں، اور ابو طالب کی پرورش عام پرورش نہیں، چونکہ اس وقت میرے سامنے کم از کم 101 فضائل محمد مصطفیٰ کے ہیں، جو آپ سنیں گے میں آپ کے حوالے فوراً کرتا جاؤں۔ اس طرح پالا سرکار ابو طالب نے، کیونکہ سید اب ایمان ابو طالب پہ بات نہیں ہوگی، اب احسان ابو طالب پہ بات ہوگی۔ اچھا، 18,000 عالمین کی مقدس ترین امانت محمد مصطفیٰ، اللہ کیا کسی کافر کی گود میں پالے گا؟ نہ بھائی، یہ محمد ہیں، موسیٰ نہیں، جو کسی بھی جگہ پل جائے گا۔ موسیٰ اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، جو طور پہ بھی جوتی اتار کے جائے وہ موسیٰ ہے، جو عرش پہ بھی پہن کے جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ توجہ، یا
علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بسم اللہ. نظر اللہ نیاز حسین. مولا آپ کا رزق میں برکتیں عطا فرمائیں. رسول اللہ کے بچوں کا صدقہ ہمیشہ آباد رہے. توجہ بھائی، 18,000 عالمین کی مقدس ترین امانت محمد مصطفیٰ سرکار ابو طالب نے اس رنگ میں پالا کہ جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی نا، جنگ بدر، تو محمد مصطفیٰ نے اپنا لشکر ترتیب دیا. علمدار، ہراول دستہ، قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، یہ لشکر کی ترتیب تھی. آگے آگے علم دے کے کھڑا کیا علی کو، ہراول دستے میں اپنے اصحاب کو، قلب لشکر میں پھر اصحاب کو، میمنہ اور 313 کے چھوٹے سے لشکر کی ایسی ترتیب بنائی محمد نے کہ سامنے سے بے غیرت ابو جہل ایک دفعہ کہتا ہے محمد نے تو کبھی جنگ نہیں لڑی، اسے کیسے پتا چلا کہ لشکر کی ترتیب کیسے بناتے ہیں؟ ادھر سے محمد پکارے خاموش، تو نہیں جانتا مجھے ابو طالب نے پالا ہے. آپ جی ہیں بھائی، سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. بڑی توجہ فرمانا. یا علی امیر المومنین، تو نہیں جانتا کہ مجھے ابو طالب نے پالا ہے؟ اچھا، کس رنگ سے پالا ہے مصطفیٰ کو؟ مصطفیٰ دنیا میں کیسے آئے، اس دن کیا کیا ہوا، میں تقریر کے آخر میں یہی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے 2 فکر فضائل کے میں نے بڑے اہم پڑھنے. اتنے نازوں سے پالا ہے جناب عمران نے محمد مصطفیٰ کو. ایک دن رسول اللہ ظاہری بچپن میں گھر سے باہر نکلے، چونکہ ان کا بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ محمد کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے. کیونکہ خود رسول فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اچھا چلے، آدھے بندے اگر خاموش ہیں تو اگلے فکرے پہ بولیں گے. اس طرح محمد مصطفیٰ کو پالا جناب ابو طالب نے. ایک دن بچپن میں گھر سے باہر نکلے اللہ کے رسول، مغرب کا وقت ہوا، رسول گھر نہیں آئے. سرکار ابو طالب اپنے 7 نوکروں کو ساتھ لے کر نکلے اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے 7 کافر بدماش، ابو جہل، ابو لہب، 2-4 اور ہیں، نام میں نہیں لیتا. سرکار ابو طالب نے اپنے نوکروں سے کہا ان 7 کافروں کی گردن پہ خنجر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، میں اس پہاڑ کے پیچھے جاؤں گا، اگر واپسی پر میرا بھتیجا محمد میرے ساتھ ہوا تو انہیں چھوڑ دینا، ورنہ ان کی گردنیں کاٹ کے لٹکا دیں. آپ جی ہیں بھائی، پہلے نعت خواں سرکار ابو طالب، مصطفیٰ کے نکاح خواں سرکار ابو طالب. میں فکرے پڑھنے لگا ہوں اور توجہ حاصل کرنے لگا ہوں. اس انداز سے پال رہے تھے اللہ کے رسول کو جناب ابو طالب کہ اسے بھی کہنا پڑا الم یجد کا یتیمن فآوا، محمد جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا. 12 سال کا سن تھا محمد کا. کیونکہ میں ورک صاحب فکرے وہ پڑھنے لگا ہوں کہ جو اسلامیات کی کتابوں میں بھی بچوں نے پڑھے. 12 سال کے سن میں اللہ کے رسول گئے شام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر. وہاں ایک عیسائی راہب ملا جس کا نام تھا بحیرہ راہب. اس بحیرہ راہب نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا اور جناب ابو طالب کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے ابو طالب کا بولو بحیرہ راہب کا یہ جو آپ کا بھتیجا ہے محمد یہ عام بچہ نہیں. ابو طالب کہتے ہیں کوئی نئی بات کر.
زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. کوئی نئی بات کر کہ یہ عام بچہ نہیں، مجھے اس کی پیشانی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نور ہے. انہوں نے کہا یہ نور ہے تو بتا پھر میرے بھتیجے کا منصب کیا ہے؟ جو باتیں تم اسلامیات کی کتابوں میں چھپاؤ گے وہ یہ حسین کے منبر پہ صدقہ محمد کا تمہیں پتہ چلیں گی. بحیرہ راہب نے کہا میں 3 دن سے تمہارے بھتیجے کو دیکھ رہا ہوں، کوئی الگ چیز نظر آئے نا تو بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، یہ کیسا ہوگا، اس کے انداز کیا ہیں. جناب ابو طالب نے مسکرانا شروع کیا کہ بحیرہ راہب بتاؤ تم نے کیسا پایا ہے میرے بھتیجے محمد کو؟ کہنے لگا یہ تمہارا بھتیجا محمد کوئی عام ہستی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے یہ جہاں سے گزرتا ہے پتھر بولنے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ جہاں سے گزرتا ہے درخت جھکنے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جہاں سے تمہارا بھتیجا محمد گزرتا ہے وہاں پہ جانور ادب سے رستہ دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جہاں سے مصطفیٰ گزرتا ہے وہاں پہ دریا اپنا رخ موڑنے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے جس جانور پر یہ سواری کرتا ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے جس گلی سے یہ گزرتا ہے وہاں کے لوگ صرف اس کے حسن کو دیکھتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھ کر اس جملے کو چھوڑا نہیں چونکہ اس جملے میں میرے محمد کی وہ عزت چھپی ہے کہ جس کا کلمہ کو بھی انکار کرتے ہیں. بندے کہتے ہیں محمد 40 سال کے ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ وہ نبی ہیں، ڈوب مرنا چاہیے. محمد کا کلمہ پڑھ کر بھی محمد کو ازل سے تم نبی نہیں مانتے. پتھروں کو پتا چل گیا کہ محمد نبی ہیں، درختوں کو پتا چل گیا. آپ جیے صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. سر اٹھانا بھائی. پتھروں کو پتہ چل گیا محمد نبی ہیں، دریاؤں کو پتہ چل گیا محمد نبی ہیں، گلیوں کو پتہ چل گیا محمد نبی ہیں. نہیں تم نے ہی تو اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے اس سے پہلے حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، محمد آئے تو دودھ اترا، اس کی اونٹنی آہستہ چلتی تھی، محمد آئے تو حلیمہ کی اونٹنی موٹی ہو گئی. یعنی اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، بکریوں کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہیں. جو خود نبی تھا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میں نبی. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا جسے فکر سمجھ آئے. نا آج میں سارا جشن پڑھ جاؤں اگر 5ویں کی اسلامیات کی کتاب سے تو پھر کسی کو اعتراض کرنا بنتا نہیں. پھر انہوں نے لکھا کبھی کسی یہودی نے آ کے کہا کہ محمد نبی ہیں، بچپن میں حضور کو دیکھا. بحیرہ راہب نے کہا کہ محمد نبی ہیں. کبھی کسی پادری نے کہا کہ محمد نبی ہیں. بھائی یہودیوں اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں. جس ابو طالب نے گود میں پالا اسے پتا نہیں تھا یہ نبی. آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہیں. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. اب جس نے 35 منٹ پورا جشن سن لیا وہ آخری 5 منٹ ذرا میرے ساتھ دے. میں تب بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھا. نبی اکرم کا کیا نام ہے بتائیے؟ کلمے میں نہیں پڑھتے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی ایک آیت پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ ذرا اس وقت کو یاد تو کرو کہ جب بنی اسرائیل کو تم کہہ رہے تھے کہ میں تم میں اللہ کا نبی ہوں، میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں. من بعد اسمہ احمد، کہ جس کا نام احمد ہے.
عیسیٰ اور مصطفیٰ میں کتنا فرق ہے؟ 550 سال کا۔ 550 سال پہلے عیسیٰ بنی اسرائیل کے یہودیوں کو سمجھا رہے تھے کہ میرے بعد احمد آئے گا، یعنی پتہ چلا عیسیٰ نبی کے آنے تک اللہ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ جب تک اگر خالی سر ہلائیں گے تو پھر علی والوں سے سننے کا جشن مزہ ہی نہیں آئے گا کہ جب تک عیسیٰ نبی تھے اللہ کہتا رہا یہ احمد ہے۔ اچھا، چونکہ میں انجیل بھی پڑھی ہے، توریت بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، انجیل میں احمد کا جو عبرانی ترجمہ ہے وہ ہے فارکلیت۔ فارکلیت کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو احمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کر دی گئی ہو، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار زیادہ تعریف کی جائے۔ ترجمہ دونوں کا ملتا جلتا ہے۔ اسی جملے میں میری پوری 40 منٹ کی تقریر بند ہے اگر آپ سمجھیں۔ رحمت للعالمین سے بات شروع ہوئی، احمد اور محمد تک آ گئی۔ احمد وہ جس کی تعریف کر دی گئی ہو، محمد وہ جس کی بار بار زیادہ تعریف کی جائے۔ عیسیٰ کہہ رہے تھے میرے بعد آنے والا احمد ہے، تو جب اللہ نے پہلے نام احمد رکھا تھا تو پھر محمد کیوں رکھا؟ کیونکہ قرآن میں احمد 1 دفعہ آیا، محمد 4 دفعہ آیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد الرسول اللہ، یہ 4 دفعہ اللہ نے قرآن میں محمد محمد کہا، احمد 1 دفعہ کہا۔ جب پہلے نام احمد رکھا تھا تو پھر بعد میں محمد کیوں رکھا؟ پتہ چلا محمد کے دنیا میں آنے سے پہلے میرے عزتوں والے رسول کا نام احمد تھا، تو پھر یہ احمد کو محمد کس نے کہا؟ جو اللہ نے کہا آج سے تجھے احمد نہیں کہوں گا، آج سے تجھے محمد کہوں گا۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو سر اٹھا کے سننا، جب محمد دنیا میں آئے تو نام احمد تھا۔ 17 ربیع الاول علی کے بابا ابو طالب نے احمد کو گود میں لے کے کہا یا محمد یا محمد۔ آپ جی ہیں، آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بھئی 17 ربیع الاول کو سرکار ابو طالب، دیکھنا میری طرف فکر آخری، 17 ربیع الاول کو سرکار ابو طالب نے مصطفیٰ کو گود میں لے کے کہا یا محمد۔ احمد رکھا تھا اللہ نے، محمد رکھا ابو طالب نے۔ پتہ چلا جو اللہ کے رکھے ہوئے احمد کو محمد میں بدلنے کا اختیار رکھے اسے ابو طالب کہتے۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اچھا، جتنے جشن منانے آئے ہیں ذرا سارے ایک دفعہ میری طرف دیکھنا بھائی۔ سرکار ابو طالب نے اس رنگ سے پالا کہ محمد کے بدن کو کبھی گرم ہوا نہیں لگنے دی۔ سرکار ابو طالب نے اس رنگ سے پالا کسی کافر کو مصطفیٰ کے قریب نہیں آنے دیا۔ سرکار ابو طالب نے اس رنگ میں پالا کہ محمد کے بستر پر ہر رات شیب ابی طالب میں کبھی جعفر کو سلاتے، کبھی عقیل کو سلاتے کہ میرے بیٹے مرتے ہیں تو مارے جائیں لیکن محمد پر آنچ نہ آئے۔ یہی درس تھا جو شب ہجرت علی مولا رسول کے بستر پر حفاظت محمد کے لیے لیٹ گئے تھے، کیونکہ یہ تربیت ابو طالب ہے۔ چونکہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو یتیم بھتیجا کہہ کے نہیں، اپنا بیٹا سمجھ کر، نبیوں کا سردار سمجھ کے پالا ہے، تو آج کے جشن کی مبارکباد سرکار
ابو طالب کو ہم مل کے دیں گے، چونکہ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو اور باہر کوئی بانٹے مٹھائی تو بندے پوچھ لیتے ہیں بیٹا تو اس کے گھر آیا ہے، مٹھائی تو کیوں بانٹ رہا ہے؟ تو وہ مسکرا کے کہے گا وہ میرا اپنا جو ہوا، وہ میرا لگتا جو ہوا۔ آج 17 ربیع الاول کو جو شیعہ سنی مسلمان محمد کے آنے پہ خوش ہے، فرشتے جائیں گے ابو طالب سے پوچھیں گے بیٹا آپ کے گھر میں آیا، خوش یہ کیوں ہے؟ تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ محمد کے چچا کہیں گے یہ میرے اپنے ہیں، یہ بولو بولو دم